بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم ایمان، ضروریات دین، کفر دون کفر کی توضیح سے متعلق جو ہمارا سوال تھا، سوال نمبر 2، اس کا بیان پڑھ رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کفر کی کچھ اقسام کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس بات کو معلوم کریں گے کہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کفر کی کون کون سی قسم میں داخل ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ مؤلف مد ظلہ نے یہاں عنوان قائم کیا ہے کفر دون کفر۔ کفر کا اطلاق کبھی فرعی یعنی غیر اصلی پر بھی ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے۔ اب یہ کفر اصطلاحی نہیں ہے، کفر اصلی نہیں ہے، بلکہ کفر فرعی ہے، غیر اصلی ہے۔ اس کو کفر دون کفر کہتے ہیں۔ ایمان کو نور اور کفر کو ظلمت کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر ایمان کو نور کہا اور کفر کو ظلمت کہا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو نور اسلام ہے، ایمان ہے، اور ظلمات یہ کفر ہے۔ نور کی مثال خالص دن اور کفر کی مثال خالص رات کی سی ہے۔ اب دن اور رات کے بعد درمیانی حصہ مثلا صبح صادق وغیرہ نہ تو خالص دن ہے نہ خالص رات۔ یہی مثال کفر دون کفر کی ہے کہ وہ جو عملی کفر ہے یا فرعی کفر ہے وہ نہ مکمل طور پر کفر ہے اور نہ مکمل طور پر ایمان ہے، اس لیے اس کو کفر دون کفر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کفر غیر اصلی ہے، جس کو کفر فرعی بھی کہا جاتا ہے، اس سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا اہل سنت کے نزدیک۔ اب اس کے بعد دو قسمیں کفر کی لکھی گئی ہیں کہ ایک آدمی کافر ہو جاتا ہے، دو طرح سے اس کے اوپر کفر لازم آتا ہے۔ ایک میں لزوم کفر ہوتا ہے، یعنی غیر ارادی طور پر وہ کافر ٹھہر جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں ارادی طور پر وہ کافر ٹھہرتا ہے۔ دیکھیے، لزوم کفر، غیر ارادی طور پر کہیں ایسی بات کہہ ڈالی جو کفریہ بات تھی، جیسے داڑھی کا مذاق اڑایا مگر اسے ایسی بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کفر ہے۔ یعنی داڑھی کا مذاق تو اڑا دیا لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کفریہ فعل ہے، لیکن اس فعل سے کفر لازم آ گیا، اسے کہتے ہیں لزوم کفر، کفر کا خود ہی لازم ہو جانا۔ اس کے بعد ہے التزام کفر، ایک آدمی نے جان بوجھ کر کفریہ کلمہ کہا، جیسے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، وحی نبوت جاری ہے۔ اگر جان بوجھ کر عقیدتاً و ارادتاً کہا تو کفر کا التزام کیا۔ لزوم کفر کم درجے کا کفر ہے، التزام کفر شدید بلکہ اشد درجے کا کفر ہے۔ یعنی پہلی جو قسم آپ نے پڑھی جس میں کہنے والے کو علم نہیں ہوتا، عمل کرنے والے کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کفر ہے، لیکن اس فعل کی وجہ سے کفر لازم آ جاتا ہے، وہ ہلکے درجے کا کفر ہے، کم درجے کا کفر ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کفریہ کلمات کہنا، جان بوجھ کر ایسے امور صادر کرنا جانتے ہوئے کہ یہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ اشد درجے کا کفر ہے۔ اب قادیانی کو دیکھیے، تمام قادیانی ان کفری عقائد و نظریات کا عقیدتاً و ارادتاً ارتکاب کر کے التزام میں کفر کرتے ہیں، بلکہ اس سے اگلا سٹیپ اور درجہ یہ ہے کہ وہ ان عقائد و نظریات کا عقیدتاً اور ارادتاً ارتکاب تو کرتے ہیں، پھر اس کفر کے دفاع میں تعویلات، تحریفات بھی کرتے ہیں، جس سے اسلام کی بنیاد کو کمزور کرتے ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ التزام کفر بھی اعلیٰ درجے پہ ہے۔ یعنی ایک تو ہے التزام کفر، پھر اس التزام کفر کے دفاع میں وہ جو مزید کفریہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ پڑھ لیں گے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی 10-12-15 جو قادیانیوں کے التزام کفر پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو ذکر کرنا سبق کے اندر ممکن نہیں۔ اچھا، اولئک هم الکافرون حقا، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 151 کے اندر یہ آیت کا ٹکڑا موجود ہے۔ اور اس کے بعد کافر کی تعریف دیکھیے، لغت میں کفر انکار کو کہتے ہیں۔
اصطلاح شریعت میں کسی ایک حکم شرعی قطعی کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں کسی ایک حکم شرعی قطعی کے انکار کو، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک چیز اس کے اندر کفر والی ہے تو باقی ایمان والی بھی تو ہے، تو ایمان والی جو اس کے اندر علامات نشانی ہے اس کو لے لیا جائے۔ تو یہ قید ہے اور قید احترازی ہے کہ کسی ایک حکم شرعی قطعی کے انکار کو بھی کفر کہا جائے گا، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ مزید آگے آ رہی ہے، اور متواتر کی بحث اور بات کے اندر بھی آپ اس بات کو سن چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ مرزا قادیانی اس کی اپنے کتابوں کے مطابق، اس کے اپنے نظریات کے مطابق صرف ایک چیز کا انکار بھی کفر ہی کہلائے گا۔ مرزا قادیانی اپنی تصنیفات میں ڈاکٹر عبدالحکیم کو بار بار کافر اور مرتد لکھتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر عبدالحکیم سوائے مرزا قادیانی کی جعلی نبوت کے کسی امر کے بھی منکر نہ تھے۔ وہ نمازوں کو مانتے تھے، وہ حج عمرے کو مانتے تھے، وہ اس کے علاوہ دیگر جو اسلامی احکامات ہیں سب کو مانتے تھے، صرف وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے مرزا قادیانی ان کو بار بار کافر لکھتا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک امر کا انکار بھی کافر ہونے کے لیے کافی ہے، انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ لازم بات ہے کہ مرزا قادیانی کے کفر کو نہ ماننے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو نبی ماننے والا وہ مسلمان باقی رہے۔ ملحد و زندیق جو امور بدیہی طور پر اور قطعی طور پر دین سے ثابت ہوں ان میں تعویل کرنا اور ان کے ایسے معنی بیان کرنا جو اجماعی عقیدہ کے خلاف ہوں، قرآن کریم میں اس کا نام الحاد اور حدیث میں اس کا نام زندقہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں ملحد اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو الفاظ تو اسلام کے کہے مگر ان کے معنی ایسے بیان کرے جس سے ان کی حقیقت ہی بدل جائے۔ جیسے صلاۃ اور زکوٰۃ میں یہ تعویل کرے کہ قرآن میں صلاۃ سے فقط دعا اور ذکر کے معنی مراد ہیں، اور اس خاص حیت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ یعنی لغتاً تو الصلاۃ یہ دعا کو ہی کہتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک کے اندر لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے ایک خاص حیت سے نماز پڑھنے کے بارے میں، اس کو بھی وہ دعا کے معنی میں قرار دے، اور زکوٰۃ سے تزکیہ نفس مراد لے۔ ایک معین نصاب سے مال کی خاص مقدار کا دینا مراد نہیں۔ غرض زندگی وہ ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا ملمہ کرے اور اپنے کفر کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو زندیق اور ملحد ہوتا ہے وہ غیر محسوس طریقے پر کفر کو اسلام میں داخل کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کی تعویلات اور اس کی تحریفات اور اس کی تشریحات سرسری نظر میں وہ درست ہی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنے باطن کے اندر کفر چھپائے رکھی ہوتی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی زندیق کی یہی تعریف کی ہے، فَإِنَّ الزِّندِيقَ يُمَوِّهُ كُفْرَهُ وَيُرَوِّجُ عَقِيدَتَهُ الْفَاسِدَةَ وَيُخْرِجُهَا فِي الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ۔ فرماتے ہیں کہ زندیق وہ اپنے کفر کی ملمہ سازی کرتا ہے، اپنے فاسد عقائد کی ترویج کرتا ہے، اور بظاہر جو صورت اس نے قائم کر رکھی ہوتی ہے وہ درست نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ملحد و زندیق ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تو نیچے حکم موجود ہے زندیق کا حکم۔ زندیق کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ایک روایت میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس نے زندقہ کے جرم کا ارتکاب کیا، یعنی کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتے کا گوشت بکری کے نام سے فروخت کیا ہے، شراب پر زمزم کا لیبل چپکایا ہے، یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس پر قتل کی سزا ضروری ہے۔ تو یہ بات اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ قادیانی زندیق ہے۔ فقہاء کرام کی زندیق کے بارے میں جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہے۔ زندیق کے متعلق ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اوپر آپ سے یہ عرض کیا کہ زندیق وہ ہوتا ہے جو ملمہ سازی سے کام لیتا ہے اور منمانی تشریحات و توضیحات کرتا ہے۔ آپ اس کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی وہ کسی قانون کی، کسی دفعہ کی خود تشریح کرے، اور ایسی تشریح کرے جو اس کی چاہت اور منشا کے تو مطابق ہے، لیکن تمام تر تشریحات کے مخالف ہو، تمام تر اس سے قبل کے فیصلوں کے مخالف ہو، اور وہ ایسا اس کے اندر تشریح و توضیح لائے جو سابقہ تمام فیصلوں کو باطل قرار دے، تو کوئی بھی عدالت اس کی اس تشریح کو نہیں قبول کرے گی۔ تو اگر کوئی مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف کوئی تحریفات گھڑ کے لاتا ہے
تو اس کی اس تحریفات کو کیوں کر قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہمارا عنوان ہے مرتد۔ ارتداد کے معنی لغت میں لوٹ جانے اور پھر جانے کے ہیں، یعنی یرتد ارتدادن جو باب افتعال سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ لوٹ جانا، پھر جانا، اور اصطلاح شریعت میں ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کا نام ارتداد ہے۔ ارتداد کی اصطلاحی تعریف آگے موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ المرتد هو الراجع عن دین الاسلام، مرتد وہ شخص ہے جو دین اسلام سے پھر جائے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے جلد 4 صفحہ نمبر 221 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ مرتد کا حکم، چاروں فقہا کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام سے پھر جائے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اس کی شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اسے سمجھایا جائے۔ اگر بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ اللہ کی زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ قتل مرتد کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ اس میں ہمارے ائمہ دین میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی زندیق کی جو سزا تھی اس کی قبولیت توبہ، عدم قبولیت توبہ، اس میں اختلاف تھا، اس کے قتل میں اختلاف تھا، لیکن مرتد کے حکم میں کوئی بھی اختلاف ائمہ دین کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یہاں پر جو مؤلف مجدلہ نے مرتد کی تعریف اور آگے اس کی بابت کلام کیا ہے، وہ ایسا مرتد ہے جس نے صراحتاً اسلام سے کفر میں داخل ہونے کا عمل کیا ہو۔ ارتداد کی اس قسم کو تبدیل مذہب کہا جاتا ہے، یعنی مذہب کو تبدیل کر دیا کہ ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا۔ ارتداد کی ایک اور قسم بھی ہے جو مذہب کی تبدیلی تو اس میں نہیں ہوتی، نہ اس میں توحید و رسالت کا انکار ہوتا ہے، لیکن شریعت کے کسی حکم کا انکار کرنا اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نماز فرض نہیں سمجھتا، روزے کو فرض نہیں سمجھتا، حج کو فرض نہیں سمجھتا، مکہ مکرمہ حج کے لیے جانا میں ضروری نہیں سمجھتا، اس کو فرض نہیں سمجھتا، قادیان میں حاضری کو حج کا قائم مقام کہتا ہو، تو ایسا شخص وہ بھی بلا شبہ مرتد کہلائے گا، دائرہ اسلام سے قطعاً خارج قرار پائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ صرف تبدیل مذہب کو ارتداد نہیں کہتے، بلکہ شریعت کے کسی امر کا، کسی فرض چیز کا انکار کر کے، استہزاء کر کے اسلام سے نکل جانے کو بھی ارتداد ہی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ شیطان کے کفر میں غور کریں تو وہ بھی ارتداد کی اسی قسم سے تھا کہ توحید کا اقراری وہ بھی تھا، ربوبیت کا معترف وہ بھی تھا، لیکن اس نے عملی کفر اختیار کیا کہ سجدہ جس کا کرنا اس کے لیے فرض تھا اس کا انکار کیا، ضروری تھا اس کا انکار کیا، اور آگے سے تکبر کیا اور پھر مہلت مانگی کہ میں اپنے اس تکبر پہ قائم رہوں گا، تو وہ بھی اسی کفر کی قسم میں یا ارتداد کی قسم میں داخل ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں بھی اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں كما أن الردة تتجرد عن السب فكذلك تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ارتداد کے لیے ضروری نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالم گلوچ کرے یا مذہب تبدیل کرے یا رسالت و نبوت کی تکذیب کرے، اس کو جھٹلائے، بلکہ اس کے بغیر بھی ارتداد ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ شیطان ملعون کا ارتداد حکم خداوندی کے نہ ماننے کی وجہ سے تھا، خدا کی وحدانیت اور ربوبیت کے انکار کا ارادہ بھی نہ تھا۔ تو ارتداد کی دوسری قسم کا خلاصہ یا مقصد و مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ مرتد ہے اور اس کے ماننے والے وہ بھی ارتداد کا شکار ہیں، اس لیے کہ وہ شریعت کے بہت سارے ایسے امور کا انکار کر رہے ہیں جو ضروریات دین میں شامل ہے، جن کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو مرتد کے حکم کے اندر بھی قادیانی داخل ہیں۔ اس کے بعد منافق سے متعلق بات پڑھ لیتے ہیں، پھر جو قادیانیوں کا حکم ہے وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ منافق وہ ہے جو اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو اور زبان سے جھوٹ موٹ اسلام کا اقرار کرتا ہو۔ منافق لوگ عہد نبوت میں ہوتے تھے، اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا مومن یا کافر، کیونکہ وہی کا سلسلہ بند ہو چکا، اب کسی کے دل کا حال کیسے معلوم ہو؟ مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
نفاق کا علم حاصل ہو جاتا تھا وہی کے ذریعے قرآن نازل ہو جاتا تھا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں سچا مسلمان ہے، جبکہ وہی منقطع ہو جانے کے بعد اب منافق کی پہچان وہ نہیں ہو سکتی، یعنی نفاق موجود ہے، اب بھی ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو دل میں کفر چھپائے ہوئے ظاہر میں اسلام باقی رکھے ہوں گے، لیکن ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کچھ کفر کی اقسام تھی، ان کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ قادیانیوں کا حکم اور مسلمانوں کی باہمی تکفیر بازی، جو ایک قادیانی واویلا بھی کہہ سکتے ہیں یا لچر سا عذر یا دفاع بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے، ساری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔